بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے بھئی، آپ بچے سب الگ الگ ہو کے بیٹھے ہیں اور مناسب فاصلے پہ ایک دوسرے سے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ آج ہمارے سوالات کا جواب دیں گے؟ پچھلی مرتبہ تو یہ بہت تیز تھے ہیں نا؟ اچھا، تو بتائیے کیا بات کریں؟ کہانی؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلے بدھ کو کہانی سنائیں گے۔ ہاں، کہانی سنائیں گے۔ کہانی سنانے میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اچھا بیٹے، کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ ایک بادشاہ تھا اور اسے بہت شوق تھا کہ اس کے ملک میں باغات لگیں اور کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں۔ وافر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ شاباش، ٹھیک۔ تو اس بادشاہ کا نام بتائیں تو کہانی چلے۔ اچھا، ہم اسے اور آسان کر دیتے ہیں۔ مغل بادشاہوں میں سب سے پہلا کون سا تھا؟ ظہیر الدین بابر۔ اور بابر کے خاندان سے تھا وہ، اور اس نے بہت باغات لگوائے۔ آپ کے ذہن میں نام آیا؟ جی تو بتائیے۔ باغات بھی بہت لگوائے اور بڑی اچھی اچھی عمارتیں اس نے تعمیر کی، اور فلسفہ کمال کا پڑھا ہوا تھا۔ ایران میں وہاں کے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک بات پہ اس بادشاہ کے سفیروں کو، سفراء کو، سفیر کی کیا جمع ہوتی ہے؟ سفراء۔ امیر کی کیا جمع ہوتی ہے؟ امیر کی جمع سفراء کیسے ہو گئی؟ امیر کی جمع امراء۔ امیر کی جمع؟ اچھا، تو سفراء جب اس کے گئے بادشاہ کے، تو ایران کے وزیر اعظم نے ان سے کچھ سوالات پوچھے اور وہ لاجواب ہو گئے۔ یہ رپورٹ جب اس بادشاہ تک پہنچی تو وہ وزیر اعظم نے پیش کی اور کہا، بادشاہ سلامت، جن کو ہم نے بھیجا تھا سفیر مقرر کر کے، وہ تو باتوں میں لاجواب ہو گئے، تو اب بتائیے کیا کریں؟ بادشاہ سلامت کو بہت توہین محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم ان سوالات کے جوابات خود لکھیں گے۔ تو بادشاہ نے جب اس عزم کا اظہار کیا، عزم کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ۔ ذرا سی کسر باقی رہ گئی، ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی۔ ایک آنچ کی کسر معلوم ہے کیا محاورہ ہے؟ نہیں، یہ کچھ لوگوں کو یہ خبط ہوتا ہے کہ کسی طرح سونا بنا لے، تو مختلف جڑی بوٹیاں، دھاتیں، یہ سب چیزیں استعمال کر کے اسے ابالتے ہیں، کھولاتے ہیں۔ تو کھولاؤ کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سونا تو بنتا نہیں۔ تو کوئی پوچھتا ہے تو اب اپنی شرمندگی چھپانے کو، اپنی ناکامی اس کا اقرار کرنے کو بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ لیکن بیٹے، جب بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، بالکل سادہ لفظوں میں اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم ناکام ہوئے۔ صحیح ہے؟ کبھی ادھر ادھر کی نہیں ہانکنی چاہیے۔
کبھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. صاف کہنا چاہیے کہ جی نہیں آیا, صاف کہنا چاہیے جی میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا بیٹے, یہ بڑی ہمت کی بات ہے. فیل ہونے میں اور پاس ہونے میں بیٹے ایک درجے کا ہی فرق ہوتا ہے, کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہوتا. جو بچہ فیل ہو جاتا ہے نا, جو بچہ ناکام ہو جاتا ہے نا, اگر وہ, اچھا ایک اور مثال آپ کو دیں, پہلوان بھی تو فیل ہوتے ہیں. کیسے فیل ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. اچھا تو آپ ناخنوں سے کھیل رہے ہیں. اچھا کیسے فیل ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. اور جو گر کے پھر اٹھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو اسے گرنا تو کچھ نہ ہوا بیٹے, فیل ہونا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. آج فیل ہو گئے کل پاس ہو جائیں گے, آج ناکام ہو گئے. ناکامی کے اسباب پر غور کرنا چاہیے. اسباب, اس کا واحد کیا ہے؟ سبب. بہت اچھے, ماشاءاللہ بچے ہمارے کتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. ہاں تو بیٹے اس لیے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو ناکامیاں ہیں نا, یہ ہمیں مزید محنت کی طرف لاتی ہیں, کھینچتی ہیں. یہ احساس پیدا کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی. تو وہ جب سونا نہیں بنا پاتا نا, تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی تھی. یعنی ایک ذرا سا میں اسے ایک آنچ اور دے دیتا, جلا دیتا, تو یہ سونا بن جاتا. حالانکہ سونا تو بننا ہی نہیں تھا. تو اس لیے وہ جو بادشاہ تھا, انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب لکھتا ہوں. ان کے وزیر اعظم, چلیے یہ بھی بتا دیتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں آ جائے, شاید ان کے وزیر اعظم کا نام تھا سعد اللہ. سعد اللہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. سعد اللہ جیسا وزیر اعظم شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو. وہ بہت قابل, بہت عقل مند, بہت دور نگاہ ان کی جاتی تھی. سعد اللہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایران کے وزیر اعظم نے لکھا ہے, میں بھی وزیر اعظم ہوں, تو میں اس کا جواب دوں گا. بادشاہ کہتا تو آپ بادشاہ کی بات کرتے, دونوں ہم, اب پورا کریں فکرہ, دونوں ہم, جی کہیے, دونوں آپ بادشاہ وہ بھی بادشاہ, تو دونوں ہم پلہ ہوتے. پلہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا چھوڑیے پلے کو, پلہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, وَقَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا, اور انسان حقیقت یہ ہے کہ تھڑ دلا ہے. یہ صحیح ایگزیکٹ ترجمہ ہے قطورہ کا, کہ انسان تھڑ دلا ہے. تھڑ دلا, یہ تو اب ڈکشنری دیکھنی پڑے گی آپ کو, جا کے دیکھیے گا. قطورہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹے, پلہ اور پلہ. قطورہ جو قرآن میں آیا, اور قطورہ ایک اور لفظ بھی ہے. قطورہ اردو زبان میں کہتے ہیں بلی کے بچے کو. آپ ہنس رہے ہیں, یہ اردو کا لفظ ہے, اور قطورہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ عربی کا لفظ ہے. الفاظ زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں, اور ایک زبان دوسری زبان سے الفاظ کو لیتی بھی ہے, اور کبھی کبھی بیٹے الفاظ یکساں ہوتے ہیں, معانی مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور پلہ, پلہ تو کہتے ہیں کتے کے بچے کو. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹے الفاظ استعمال, اس کو جاننا. تو سعد اللہ جو وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا سرکار اس کا جواب تو میں لکھوں, کیونکہ وہاں سے وزیر اعظم نے اعتراض کیا ہے, وزیر اعظم کا جواب دینا ہے. ہم دونوں ہم پلہ ہیں, ہم سر ہیں, خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے.
یعنی خدا جیسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے بیٹے. تو اس بادشاہ نے کہا بس ٹھیک ہے لکھو. اس نے کیا کیا؟ وزیر اعظم نے اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں شہر میں ایک بہت بڑے آدمی رہتے ہیں، ایسے اچھا نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بھیج دیں اور وہ ایرانی وزیر اعظم کے سوالات کا جواب لکھیں. اب بتائیے یہ کون بادشاہ تھے، کہاں گیا تھا جواب، کس نے لکھا تھا، کون سا شہر تھا؟ اتنی ڈھیر ساری باتیں اب بتا دیں تو پھر کہانی شروع کرتے ہیں. اب بتا ہی نہیں رہے. اچھا، وہ شہر سیالکوٹ تھا اور سیالکوٹ میں ایک بہت بڑی ہستی تھی، ملا عبد الحکیم. ملا عبد الحکیم بہت صاحب علم تھے. بادشاہ نے انہیں سیالکوٹ سے بلا کر ایک مرتبہ سونے میں اور ایک مرتبہ چاندی میں تول دیا. اس زمانے میں یہ قدر کا اظہار تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہوتے تھے وہ اس آدمی کو پلڑے میں بٹھاتے تھے. ایک پلڑے میں، ایک پلڑا کس کا ہوتا ہے؟ ترازو کا. آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہے. آپ پہلے بھی بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں. اور دو پلڑے ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گھڑی. ابھی تو آپ نے کہا ترازو. ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں نا، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو بادشاہ ایک پلڑے میں بڑی شخصیت کو بٹھاتا تھا، دوسرے پلڑے میں وہ بٹھا دیتا تھا، رکھ دیتا تھا سونا یا چاندی. تو کبھی تو وہ سونا اور چاندی اسی آدمی کو دے دیتے تھے کہ آپ رکھیے، یہ آپ کی قدر و قیمت کا اظہار ہے، آپ کی گریٹنس ہے. اور کبھی بادشاہ اتنا سونا اور چاندی غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. اور جو بادشاہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے تو کیا کہنے بیٹے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمال جیومیٹری تھی. یہاں ایک بچہ تھا نا، اس دن وہ تصویر بنا رہا تھا، ہم نے اسے کہا کہ بنائے. کہاں ہے وہ بیٹا؟ ہاں جی بیٹے، اسکیچ کھینچ رہا تھا نا. شاباش. آپ بیٹے اسکیچ بناتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا، بہت اچھے. آپ اسکیچ بنایا کیجئے، تشریف رکھیے. آپ تصاویر بنایا کیجئے، ٹھیک ہے. آپ کہیں جائیں باغ میں، لیکن آپ ہمیں بھیجیں، لکھ کے بھیجیں، ٹھیک ہے. اور ندیم صاحب ہوں گے، ان سے کہیں آپ کو پڑھاتے ہیں، عرفان صاحب، ان سے کہیں آپ کے لیے ایک بڑا سا کینوس لگائیں. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ بڑا کینوس جب لگتا ہے نا بیٹے تو پھر عیب کھل کے سامنے آتے ہیں. بڑے کینوس پہ تصاویر بھی اچھی بنتی ہیں. بڑا سا کینوس آپ لیں اور اس پہ قلم سے یہ چیزیں بنایا کیجئے. ہم تو چاہتے ہیں بیٹے آپ اس لائبریری کا ایک اچھا سا نقشہ ہی ہمیں بنا دیں. صحیح ہے نا؟ نہیں تو اس بادشاہ میں کمال یہ تھا بیٹے، جیومیٹری اس کی. ہم نے اس کی بنائی ہوئی عمارات دیکھیں، جو اس نے ان پہ نگرانی کی تھی. وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر 3 سال کے لیے دلی آ گیا. اور دہلی میں اس نے پہلے اپنے لیے چھوٹا سا ایک محل بنایا. پھر بیٹے دہلی میں اس محل میں آ کے رہے. ان کے رشتہ دار، ان کے اعزاء، ان کی رانیاں اتریں اور انہوں نے وہ ایک محل بنایا. اسے کہتے تھے محل کلاں، بڑا محل. ہم دیکھنے گئے تھے وہاں پہ. اب ہندوؤں کا سکول ہے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے ہندوؤں کے آپ کی طرح کے وہاں پڑھ رہے ہیں. اس محل میں وہ بادشاہ اترے اور انہوں نے اپنی نگرانی میں 3 سال میں دلی میں 2 عمارتیں بنوائیں اور ایک وہ دلی کی جامع مسجد بنائی. کمال کی. اور اس سے بھی بڑھ کے ان کے فن کا جو اظہار ہوتا ہے وہ دلی کے لال قلعے میں. کس نے بنایا تھا دہلی کا لال قلعہ؟ یہ وہی تو بادشاہ ہے جس کے
آپ نام نہیں بتاتے اور ہم کہانی نہیں شروع کر سکتے. جہانگیر کہاں سے؟ ایسے ہی تکا لگایا ہے. جہانگیر، چلیے آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا دیتے ہیں کہ جہانگیر کا ایک بیٹا تھا، اکبر بادشاہ. پھر آپ نے صحیح جواب دیا کہ غلط کیا. اکبر باپ تھا بیٹے، اور جہانگیر اس کا بیٹا تھا. آپ کو پتہ ہے جب یہ پیدا ہوا نا اکبر بادشاہ، تو زبردست یہ بچہ پہنچ گیا. جس بادشاہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شاہ جہان. لیکن بات پوری کر لیں. یہ اکبر جب پیدا ہوا نا بیٹے، تو اس کے باپ ہمایوں پہ بڑا کڑا وقت تھا. اکبر کہاں پیدا ہوا تھا؟ پاکستان میں کراچی اس طرف کو آپ جائیں نا، تھر پار کر، یہاں ایک مقام آتا ہے عمر کوٹ میں اکبر پیدا ہوئے تھے. اور اکبر بادشاہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمایوں کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو کچھ دعوت کرتا، کھلاتا. تو اس نے مشک خالص خوشبو نکالی اور تھوڑی تھوڑی خوشبو اپنے بچوں میں اپنے دوستوں میں تقسیم کی اور کہا اس وقت یہی. اور اکبر بادشاہ کا ذائچہ، اس کے والد ہمایوں جو تھے نا بیٹے، یہ علم نجوم میں کمال کے آدمی تھے. ہمایوں کو علم نجوم پہ بہت قدرت تھی. ایسا نجومی تھا کہ وہ کئی سال کی پیشن گوئیاں کرتا تھا. تو اکبر اپنے بیٹے کے جب اس نے ذائچہ بنایا تو وہ حیران رہ گیا کہ میرا یہ بیٹا کیا نصیب لے کے پیدا ہوا. اور خود اکبر کہتا تھا کہ میرے والد مجھ سے کہتے تھے، بہت چھوٹا تھا اکبر جب ہمایوں کا انتقال ہو گیا، شاید 12 سال کا تھا جب ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا. خود اکبر کہتے تھے، یہ جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد مرحوم بتاتے تھے کہ دادا یعنی ہمایوں کبھی کبھی میرا پیدائش کا ذائچہ لے کے تنہائی میں اسے دیکھتے تھے اور کھڑے ہو کے ناچنے لگتے تھے کہ اتنی گریٹ پرسنالٹی میرے ہاں اللہ نے بچہ دیا ہے. اور اکبر واقعی ایسے تھے، اکبر دا گریٹ. اور اکبر کا بیٹا کون تھا؟ جہانگیر. اب آئے نا صحیح، اب آئے اب پٹڑی پہ. اچھا، جہانگیر کا بیٹا کون تھا؟ شاہ جہان بادشاہ نے کمال کیا بیٹے. اس نے باغات لگوائے، بہت بڑے بڑے باغات لگوائے. وہ ماہر تھا باغات کا، اور وہ ماہر تھا تعمیرات کا. قلعے اس نے بنوائے بہت اچھے. اس کا بیٹا بھی ایک تھا آگے، وہ کون تھا؟ بہت اچھا، اورنگزیب. انہیں اپنے والد سے وراثت میں یہ شوق ملا تھا. بہت فون آ رہے ہیں بیٹے، ایک ضروری کال ہے جو ہمیں سننی ہے. اچھا، تو ان کے بیٹے تھے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا تو آدمی پیدا ہی نہیں ہوا نا. پھر علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ترکش مارا خدنگ آخری، ہماری آخری ذخیرہ اور مجموعہ اور گٹھڑی جس میں تیر رکھتے ہیں، ہمارا آخری تیر وہ تھا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بیٹے اب 300 سال ہو گئے ہیں، آج تک مسلمانوں میں کوئی اتنی بڑی شخصیت پیدا ہی نہیں. ترکش مارا خدنگ آخری، ہمارا آخری تیر بس وہ چلا. تو شاہ جہان بادشاہ جو تھے وہ بڑے بڑے باغات لگوائے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیں. اورنگزیب کو والد سے جو ورثے میں ملا تھا، انہوں نے بھی ایک تاج محل بنوایا تھا. ایک تاج محل تو وہ ہے جس کی اتنی شہرت ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ تاج محل. لیکن بیٹے اللہ جانے ہم اتنے متاثر نہیں ہوئے. کہ آپ جب بڑے ہو جاؤ گے نا
تو پھر تمہیں خیال آئے گا اگرچہ باتیں سنو گے کہ اگر پیسہ ہو نا تو آج بھی تاج محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، اور پیسہ کیا، کوئی دل نواز، کوئی محبوبہ، کسی سے اتنی محبت ہو نا تو اب بھی تاج محل کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ کمال ہے بیٹے، صحیح ہے، یہ محبتیں جو ہیں نا بیٹے یہ ہونی چاہیے۔ اصل چیز بیٹے وفا ہے، سمجھے؟ وفا پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو۔ محبت جب کھانے میں آتی ہے تو آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے، کھانا لذیذ لگتا ہے۔ محبت جب کپڑے میں آتی ہے تو آپ اپنے کپڑے اچھے، کپڑے لذیذ لگتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، میرے بیٹے نے کہا کپڑے اچھے لگتے ہیں، سلے ہوئے لگتے ہیں۔ اچھا یہی محبت بیٹے، یہی محبت جب موسم میں آتی ہے تو کون سا موسم ہوتا ہے؟ بہار کا۔ صحیح کہا آپ نے، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ، بڑا اچھا ذوق تھا ان کا، مفتی صاحب بڑے قابل آدمی تھے۔ تو ایک دن ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم کچھ دن تاخیر سے گئے تھے، تو دیکھتے ہی فرمایا کہ نہ تم ملے، نہ گل کھلے، نہ میں پی ہے۔ لاہور میں تھے نا، تو اصل میں سیتا پور انڈیا کے تھے اور انہیں بہت تعلق اور محبت تھی، تو انہوں نے فرمایا نہ تم ملے، نہ گل کھلے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم 2 ہفتے بعد گئے تھے، پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی ہے جس کے دل میں کسی نے محبت کی جگہ پا لی۔ اسی طرح بیٹے یہ محبت جب عمارت کی صورت میں بنتی ہے تو اس عمارت کا کیا نام ہوتا ہے؟ تاج محل۔ اس نے اپنی بیوی کی یاد میں یہ چیز بنائی تھی۔ اسی طرح بیٹے یہ محبت جب ایک اور رنگ اختیار کرتی ہے لکھنے کا، تو لکھنے میں محبت آتی ہے جب آپ اچھی کتابیں لکھتے ہیں، آپ اچھے فقرے سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کسی کتاب کا نام تو بتائیے جو بڑی محبت سے لکھی گئی ہو، بولو کسی کتاب کا نام لیں کہ یہ جو آپ بڑے بچے ہیں نا کتابیں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، ایک کتاب ہے آواز دوست، ایک دیکھی آپ نے؟ جی آواز دوست۔ ایک کتاب ہے سفر نصیب، یہ پڑھنا، سمجھے؟ یہ پڑھنا جب چھٹیاں ہوں تب پڑھنا، جب اپنے کورس سے فارغ ہو جائیں پھر پڑھنا۔ وہ اس شخص نے محبت میں ڈوب کر لکھی، صحیح ہے؟ تو یہ محبت جب عمارت کی صورت میں بنی تو تاج محل سامنے آ گیا۔ تو کئی مرتبہ خیالات آتے ہیں، تو ہمیں خیال ہوا کہ تاج محل اتنی بڑی کیا چیز ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ جو محبت محرک ہوتی ہے، جو محبت آمادہ کرتی ہے کہ تاج محل جیسی کوئی چیز بنائی جائے، وہ کہاں سے لائیں؟ تو شاہ جہان بادشاہ اور ان کو ایران میں ان کے سفراء نے شرمندہ کر دیا، تو انہوں نے پھر ملا عبدالحکیم، پھر وزیر اعظم، پھر وہ کتاب لکھی گئی، وہ کتاب نہیں مل رہی تھی بیٹے۔ ہم انڈیا گئے اور وہاں پہ ہم نے رامپور میں وہ کتاب دیکھی، اصل نسخہ اس کا، بہت خوش ہوئے۔ پھر رامپور سے الدر الثمینہ اس کتاب کا نام ہے، اور وہ پھر کتاب ہم نے اس کی فوٹو کاپی کرائی، اللہ کا شکر ہے آج ہمارے ذخیرے میں وہ موجود ہے، سمجھے بیٹے؟
اس لیے وفا چاہیے، محبت چاہیے اور وفاداری چاہیے۔ اچھا بھئی، وفاداری کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ تم بڑے ہوتے تو ایک جملہ ہی کافی تھا، ہم کہہ دیتے تم سمجھ جاتے، مگر اب ذرا سی تشریح کرنی پڑ رہی ہے، مصیبت ہے کہ یہ بھی وفا کہاں پائی جاتی ہے؟ اچھا بات سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم رات کو پڑھ رہے تھے، پھر کسی وجہ سے کچھ سوچتے رہے، ہم نے سوچا کہ وفا کہاں سے ملے گی؟ پھر خیال آیا کہ جا کے کتا خرید لیں۔ جو بچہ سمجھا ہو اس بات کو بس وہ بتائے۔ سمجھے؟ بیٹے وفا جو ہے نا وہ کتے کا خاصہ ہے۔ کتا بڑا باوفا ہوتا ہے، گھوڑا بڑا باوفا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو اب انسانوں میں نہیں یہ پائی جاتی۔ ہمیشہ بیٹے جہاں آپ رہیں، جہاں آپ بیٹھیں، جن سے آپ نے پڑھا ہے، جس کے ساتھ 2 وقت کھانا کھایا ہے، جس نے کبھی آپ کو غم اور دکھ کے دور میں آپ کی زندگی میں تسلی دی ہے، جنہوں نے آپ پر کچھ خرچ کیا ہے، جنہوں نے آپ کی عزت کی ہے کسی موقع پہ، یہ سب چیزیں بیٹے اس کا جواب وفا کی صورت میں ہوتا ہے، محبت کی صورت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایسی محبت کسی سے نہیں چاہیے جو آپ کو تعلیم سے دور کر دے، اس سے تو جان چھڑاؤ۔ ایسی محبتوں کو آگ لگے جو انسان کے فیوچر کو برباد کر دیں۔ لیکن بیٹے انسانی زندگی میں وفا بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے، اور محبت اپنا رنگ بدلتی رہتی۔ پھولوں میں چلے جائیں تو اس محبت کا نام گلاب ہے، پھلوں میں چلے جائیں تو اس محبت کا نام گڈ آم ہے۔ بہت اچھے۔ آم کون سا سب سے اچھا ہوتا ہے؟ چونسا۔ اور چونسا کون سے رنگ کا؟ سفید۔ ہمیشہ سفید چونسا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، کھانے کے لیے بہتر سے بہتر۔ اچھا وہ شاہ جہان بادشاہ نے باغ بھی تو لگوایا تھا، یہ باغ کیوں لگاتے ہیں؟ پھلوں کے لیے۔ اچھا بھئی اب یہ بتائیے، پھلوں کے لیے جو باغ لگواتے ہیں یا باغات لگوائے جاتے ہیں، پھل کہتے کس کو ہیں؟ فروٹ کو۔ ناشپاتی بھی فروٹ کو کہتے ہیں۔ پھل کی ایک تعریف ہم متعین کرتے ہیں کہ پھل کسے کہتے ہیں۔ آپ کو اس کی ہم 3 مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ انسانی جسم کا وہ حصہ جو بنیادی طور پہ روشنی سے محروم ہوتا ہے، اور باہر سے خارج سے روشنی اس کے اندر جاتی ہے تو وہ اس کے عوض میں اس چیز کی شناخت کر سکتا ہے۔ آنکھ میں خود سے روشنی نہیں ہوتی، صحیح ہے نا؟ اچھا ہے تو ایسی ذرا سی بات، کمینہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹے، گالی ہے، گالی سے کم درجہ ہے اس کا۔ کمینہ کہتے ہیں بیٹے وہ آدمی جس سے نفع نہ پہنچے۔ کمینے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی سے نفع نہ پہنچے۔ آپ ہمیشہ غور کریں بیٹے، آپ سے کوئی فائدہ ہے، یعنی ابھی تو آپ تیار ہو رہے ہیں نا، ابھی آپ تیار ہو رہے ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ عمر کا ایک حصہ آئے گا جب آپ درخت بن جائیں گے، لوگ آپ کے سائے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ عمر کا ایک حصہ آئے گا جب آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ عمر کا ایک حصہ آئے گا جب آپ لوگوں کو صحیح اور غلط میں تفریق بتائیں گے۔ اور سب سے اچھا کام جو آپ کریں گے وہ یہ کہ جب آپ کا علم دنیا میں پھیلے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟
پھل کس کو کہتے ہیں؟ پھل کہتے ہیں بیٹے ایک ایسی چیز کو جو ملفوف ہو. ملفوف کا مطلب لپٹی بھی ہو. پھل جس چیز کو بھی کہتے ہیں اس چیز کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ لپٹی ہوئی ہو, اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہو. مثلاً کس پھل پہ غلاف ہوتا ہے اور کس پہ نہیں ہوتا؟ کیلے, سیب, آم, مالٹا, انار. اس میں سے سیب ذرا سا ایسے ہی ہے کیونکہ آپ اسے چھلکے سمیت بھی کھا سکتے ہیں اور بغیر چھلکے کے بھی. لیکن آپ کیلے جو ہیں, کیلا جو ہے چھلکے سمیت کتنی خوشی سے کھاتے ہیں. ہاں, اس کا مطلب ہے آپ ہمیں سن رہے ہیں. آم بھی کبھی کھاتے ہیں چھلکے سمیت؟ نہیں, آم نہیں کھاتے. اچھا, آم چھلکے کو اتار کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. تو ایک ایسی چیز جس پہ چھلکا ہو. اچھا جی, چھلکے تو بہت سی چیزوں پہ ہوتے ہیں, اب کیا کریں؟ ہر چھلکے والی چیز تو کھائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا بیٹے. کڑوی چیزیں ہوتی ہیں, چھلکے ان پہ بھی ہوتے ہیں, تو پھر کچھ اور بھی ڈھونڈنا چاہیے. ایک ایسی چیز جس پہ چھلکا ہو اور اس میں گودا یا بیج ہو. اس میں گودا یا بیج ہو. سیب میں گودا بھی ہوتا ہے, بیج بھی ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز بھی ہو. مثلا کیلا ہے تو کیلے میں بیج ہے نا, کیلے میں بیج نہیں ہے. املوک میں بیج ہیں, کیلے میں بیج نہیں ہے, تو کیا ہے؟ بیج نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو چیز کیلے میں ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ گودا. اس کا مطلب ہوا ایک لپٹی ہوئی چیز جس میں یا تو بیج ہوں یا گودا ہو اور وہ اپنے موسم میں لگتا ہو. تیسری چیز آ گئی, مثلا دسمبر میں آم لگے, بہت میٹھے تھے, جنوری میں کھانے چلا گیا. تو آم کب آتے ہیں؟ گرمیوں میں. ٹھیک ہے, گرمیوں میں آم آتے ہیں. تو ایک ایسی چیز جس پہ لفافہ ہو, جس پہ غلاف چڑھا ہوا ہو اور اس کے اندر یا بیج ہو یا گودا ہو اور اپنے موسم میں آتا ہو اور اپنے موسم میں وہ درخت یا بیل پہ لگے. عام یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے پھل ہیں, یہ درخت پہ لگتے ہیں. جی, واٹر, واٹر کیا ہوا؟ واٹر صحیح ہے. صرف زبان آنی ضروری نہیں ہے بیٹے, تلفظ بھی ضروری ہے. صحیح ہے, تلفظ بھی ضروری ہے. تو وہ اپنے موسم میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یا درخت پہ لگتا ہے یا بیل پہ. بیل پہ تربوز, کھیرے, کدو. کدو بھی پھل ہو گیا, کیسی بات کرتے ہیں آپ. اچھا, ہم ایک شعر پڑھتے ہیں, اگلا مصرع آپ نے بتانا ہے, ہم آدھا پڑھتے ہیں. کیسی باتیں کرتی ہو؟ انڈے بیچو جوتے لو. ٹوٹ بٹوٹ ہے نا, کیسی باتیں. یہ پوری سنائے کوئی, ہم سنائیں. مرغے میں نے انڈا دیا, مرغی تو نے خوب کیا, انڈے کتنے چنگے ہیں, پاؤں میرے ننگے ہیں. آگے, کیسی باتیں کرتی ہو, انڈے بیچو جوتے لو. سمجھے بیٹے؟ اس ٹوٹ بٹوٹ کو آپ نے پڑھا ہے نا؟ ہاں, اسے پڑھنا چاہیے بیٹے اور سمجھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تو بات تو پھل کی ہو رہی تھی کہ پھل ایک ایسی چیز ہے جو کسی لفافے, کسی خول میں بند ہو, یا اس میں بیج ہو یا گودا ہو, اور اپنے موسم میں
اس کا ایک خاص موسم ہو اور وہ بیل پہ لگے یا درخت پہ لگے. ٹھیک ہے، یہ پھل کی تعریف ہے. پھل اس کو کہتے ہیں. اور پھل کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے پھل سے ہی بنتی ہے، آپ سے کہتے ہیں پھلا. پھلا کیا ہوتا ہے؟ پھلا کیا ہوتا ہے؟ مکئی کی دانے کیا بیٹے؟ مکئی کی دانے سے شاباش شاباش، یہ دیکھو زبردست بات بچے نے کی. مکئی کے دانے آپ بھنواتے ہیں نا، یہاں شام کو ایک صاحب آتے ہیں موٹر سائیکل پہ، آپ ان سے لیتے ہیں. وہ جو مکئی ریت میں یا نمک میں ڈال کے اسے جب بھونا جاتا ہے اور وہ دانہ پھول بن جاتا ہے، تو جو پھول بنتا ہے اسے کہتے ہیں پھلے. آؤ پھلے کھائیں. آج پھلے کیسے گرم ہیں، گرم پھلے اچھے ہوتے ہیں. دیکھا اس بچے نے بتایا، اسے بیٹے پھلے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھلیاں کھائیاں، پھلیاں کھائیں. پھلی جو ہوتی ہے نا بیٹے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ چاول سے بنتی ہے نا، تو چاول سے بنا کر جب اس کو ریت وغیرہ میں بھونتے ہیں تو وہ تھوڑی سی موٹی سی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں پھلی. اور یہ چونکہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے کہتے ہیں پھلا. ٹھیک. اور پھلا ایک اور چیز بھی بتائیں. یہ گھر جاؤ گے نا تم، یہ گھر جاؤ گے نا تو گھر والوں سے کہنا، ٹھیک ہے، پھر پتہ چلے گا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. روٹی تنور میں لگاتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے بعض جگہوں پہ وہ پھول جاتی ہے. تو بہت سے لوگ وہ پھولی ہوئی روٹی کا چھلکا لے کے، اچھا چھلکا کسے کہتے ہیں یہ بھی تو ایک مشکل ہے. غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج کل چھلکے پہ جی رہا. چھلکا یہ ہوتا ہے بیٹے کہ والدہ کبھی روٹی پکاتی ہیں نا، کتنی خدمت کرتی ہیں آپ کی، کتنی محبت سے پیش آتی ہیں. اور ماں تو ماں ہے نا بیٹے. تو بیٹے وہ جو روٹی آپ کے لیے پکتی ہے، روٹی، یہ فقرہ سنی، روٹی دو تہہ ہو جاتی ہے. اب اس کا مطلب بتائیے. ہاں، روٹی کے دو حصے ہو جاتے ہیں، پھول جاتی ہے نا. جب پھول جاتی ہے روٹی تو اوپر کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں چھلکا. تو حکیم لوگ جو ہوتے تھے نا، بیماروں کو ایک تو کھلاتے تھے چھلکا، کہتے تھے چھلکا کھائیے گا، بس کافی، اس سے سمجھ آ جاتی تھی. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے بیٹے. اب ہمارا کوئی کتاب سے تعلق نہیں رہا، پڑھنے سے تعلق نہیں رہا، وہ سوسائٹی نہیں رہی. شہروں کے شہر خالی ہیں جہاں جا کے کہیں علم میں اضافہ ہوتا. ہر وہ مجلس، ہر وہ مجلس، ہر وہ اکٹھ گروہ، ہر وہ مجمع جہاں آپ جا کر آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا نا بیٹے، کبھی اس میں مت جاؤ. فضول باتیں سمجھے. جمعے میں مولوی صاحب یار یہ تقریر 10 بار سنی، اب کوئی اور بات بتائیں، مت جاؤ ان کی تقریر. پروفیسر ہے لیکچر، یار یہ لیکچر آپ کا 10 مرتبہ سنا ہوا ہے. ہر وہ مجلس بیٹے جہاں پہنچ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا. اور کہیں کہیں بیٹے کلام سے زیادہ سکوت نفع دیتا ہے. ہم نے ایسی ہستیاں دیکھی ہیں کہ جن کے ہاں بولنے سے زیادہ خاموشی تھی. جو خاموشی تھی نا ان کی، وہ اندر تبدیل کرتی. ہم نے ایک دن ایک بزرگ سے عرض کیا، ہم نے کہا حضرت آپ بولتے نہیں. تو عجیب لاجواب جملہ فرمایا جس کو میری خاموشی سے نفع نہیں نہ ہوتا، اس کو میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا. جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی بیٹے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کامل ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، ان کی خاموشی ان کی گفتگو سے بڑھ کے نفع دیتی. تو
تو ہم تو آپ سے کیا عرض کر رہے تھے، پھل اور پھلی، پھلی اور پھلا، اچھا، اور روٹی پہ چھلکا، شاباش، وہ چھلکا. اور ایک چیز اور بھی کہتے تھے، ساگودانہ کھائیں. ساگودانہ کسی نے کھایا ہے کبھی؟ ہیں؟ چاول کہاں سے آگے بھی، ساگودانہ کسی نے کھایا؟ دودھ میں پکاتے ہیں، شاباش، بہت اچھے. اب آپ کہیے چاولوں پہ آ جائیے. چاول کون سے کھائے؟ پلاؤ؟ کہیے نا، چاول تو بہت سے ہوتے ہیں. چاول کی قسمیں ہم کیا گنے؟ ایک پلاؤ ہوتا ہے، ایک شلا ہوتا ہے، ایک زردہ ہوتا ہے، ایک متنجن ہوتا ہے، ایک کھچڑی ہوتی ہے. کھچڑی کس کس سے پکتی ہے؟ کھچڑی میں چاول ہوتے ہیں، اور دال کون سی؟ دال ماش. یہ جس ہستی کا ذکر کر رہے تھے نا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطوط ہم نے پڑھے. اس میں بیٹے ایک جگہ آتا ہے، بلکہ خطوط کو تو رہنے دیجیے، ان کی سوانے میں، کہ اتنی عظیم سلطنت کا بادشاہ، اور دوپہر میں فقط دال اور چاول، چنے کی دال اور چاول، اس کی کھچڑی کھاتا تھا، بس کچھ نہیں. اتنے بڑے لوگ تھے. ان لوگوں کا ذوق تھا، بابر بادشاہ کا ذوق تھا پھل. ان کے ہاں، ان کے گھر ہم گئے تھے. بابر بادشاہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کا گھر کہاں اصل تھا؟ فرغانہ. فرغانہ ہم گئے، گھومتے رہے، دیکھتے رہے. جی چاک اس مٹی کو چومیں جس نے اتنے بڑے لوگوں کو، ایک قوم کو دیا تھا. بابر بادشاہ کو بہت شوق تھا کہ کسی طرح یہ جسے آپ سردا اور گرما کہتے ہیں نا، اور تربوز، یہ بہت رسیلے پھل ہندوستان میں بھی کہیں ہوں. تو انہوں نے آگرہ سے بیج منگوائے، اور جب آگرہ کا بیج لگ ہی نہیں رہا تھا، کہ وہ اس کا بیج لگ ہی نہیں رہا تھا، تو تربوز کا بیج آگرہ میں جب پہلی مرتبہ پھوٹا ہے، تو مالی نے آ کے اطلاع دی کہ صاحب کران مبارک کو. یہ شاہ جہان بادشاہ بھی صاحب کران تھا. صاحب کران کون ہوتا ہے؟ برتھ چارٹ، زائچہ. جس بچے کی پیدائش کے وقت اس کے برتھ چارٹ میں، اس کے زائچے میں مشتری اور زہرہ، یہ دو ستارے جمع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں یہ صاحب کران ہے. سمجھے؟ ہمیشہ شاہ جہان کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت صاحب کران. بابر بادشاہ کا بھی یہی تھا. ہم ان کے گھر گئے، وہاں پہ دیکھا. تو بابر بادشاہ کو مالی نے جب خبر سنائی کہ آگرہ میں تربوز کا بیج پھوٹا ہے، تو بابر بادشاہ نے سونا دیا اسے، سونے کا ایک ڈلا اٹھایا اور اسے دیا. اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے وطن کا پھل یہاں بھی. تو بات کیا ہو رہی تھی تاکہ اسے ختم کہیں کریں؟ بتائیے، کہیے. نہیں جی، سوچو، غور کرو. اگر آپ یہیں تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. پھلکا، یہ بات ہو رہی تھی، اور اس کے دو پرت. اور پھر ہم نے کہا تھا ساگودانہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ آدمی گھوم پھر کے نا پھر وہیں آ جاتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اندھا چوہا چکی کے آس پاس. چوہا اگر اندھا ہو نا اور چکی سے ادھر ادھر چلا گیا، کھائے گا کہاں سے؟ تو اندھا چوہا چکی کے آس پاس ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ بیماری میں ساگودانہ اور کھچڑی، اور پھر کھچڑی سے ہم چلے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ تک پہنچ کے. ٹھیک ہے بیٹے؟ مولانا روم نے مثنوی ایسے ہی لکھی ہے کہ جب تم بڑے ہوگے، مولانا روم کی مثنوی پڑھو گے، تم ابن عربی کو پڑھو گے، اور پڑھنا فرید الدین عطار کو بیٹے. یہ زندگی ہے، یہ جان ہے، یہ معاشرے میں رہنے کا سٹینڈرڈ ہے. علامہ اقبال کہتے تھے، جب میں
اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا ہوتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس وقت سے معروم کا اور ابن عربی کا نام سن رکھا ہے، میرے والد اس پہ بحث کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اسی طرح روٹی میں جو حصہ پھول جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں پھلا، صحیح ہے؟ تنور کی روٹی، گھر کی روٹی بھی کبھی کبھی، تنور کی روٹی میں آپ دیکھیں تنور کی روٹی کو اور آپ کہتے ہیں یہ میں پھلے توڑ کے کھاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس کا ایک حصہ اور دوسرا حصہ پھول کے الگ ہو گیا، دوسرا حصہ، اسے کہتے ہیں پھلا۔ آئی سمجھ؟ کہانی تو رہ گئی، اب کیا کریں؟ کہانی پھر سے انشاءاللہ آئندہ آپ کو کہانی سنا۔